اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ علاوہ ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں یعنی لگاتار جد و جہد کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے مغفرت ہے یعنی بخشش ہے، اور اجر کبیر یعنی صلہ ہے بہت زیادہ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 سورہ ہود پارہ 12، پارہ نمبر 12 ہے اور سورت نمبر 11 ہے۔ سورت نمبر 11 کا نام ہے سورہ ہود اور پارہ نمبر 12 کا نام ہے وما من دابہ۔ آج ہم کریں گے 11 سے 15 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَمُضَايِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ چھوڑ دو تم اس میں سے کچھ جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگیں اس کی وجہ سے سینہ تمہارا۔ تو کہنے لگے وہ منکر، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ فرشتہ کوئی؟ یقیناً تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خبردار کرنے والے ہو۔ واللہ علی کل شیء وکیل، یقیناً اللہ ہر چیز کا سرپرست اور نگراں ہے اور کام بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے اور کفار مکہ کے تمام انکار کا اور تمام کویسچنز کا جواب پہلے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں۔ اس طرح ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اسلام کا پیغام جہاں تک جائے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنے کامیاب بھی ہوئے، مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی، اور آخرکار فتح مکہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ہوا اور کس طرح جو ہے اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ آج ہم کر رہے ہیں 11 سے 15۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 13۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں گڑھ لیا ہے خود سے تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو؟ کہہ دیجئے اچھا تو لاؤ 10 صورتیں ایسی ہی گھڑی ہوئی، اور بلا لو مدد کے لیے کسی کو بھی اپنے ساتھ ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو، کسی کی جس کی تم استطاعت یا طاقت رکھتے ہو، چھوڑ کر اللہ کو، اگر تم صادق ہو اور سچے ہو۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب تم کو کہیں کہ تم نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے، تو تم ان کو کہو کہ اچھا اگر یہ گھڑا ہے تو تم 10 صورتیں ایسی لا دو، اور بلا لو کسی کو بھی جو تمہاری مدد کر سکے اس طرح کی صورت بنانے میں، اگر تم صادق ہو، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 14۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ نہیں مانے یہ بات تمہاری اے نبی، تو جان لو کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ کہ نہیں ہے الہ یعنی معبود کوئی مگر اس اللہ کے۔ پھر کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو، اللہ کے آگے جھکنے والے اور فرما بردار اور اطاعت کرنے والے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم ان کو کہو کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اللہ کے سامنے جھکنے والے یا مسلمان ہوتے ہو، یہ کویسچن کرو ان سے، کیا تم اب بھی چاہتے ہو کہ مسلمان بن جاؤ؟ فَهَلْ تُمْ مسلمون۔
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ اور جو کوئی بھی چاہتا ہے زندگی دنیا کی اور اس کی زینت، تو ہم پورا کر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا صلہ اسی دنیا میں، اور کسی کے ساتھ بھی ان میں نہیں کی جاتی ذرا بھی کنجوسی۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ وہ دنیاوی زندگی کو اپنائے اور اس میں صلہ حاصل کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی تمام اعمال کا صلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اعمال ہیں اور کچھ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا صلہ وہ اسی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں بنے، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار نہیں بنے، کیونکہ وہ مشرک رہے، کیونکہ وہ کفار رہے۔ تو اس طرح آج ہم نے 11 سے 15 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ پھر دہرا دیتے ہیں، قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں، ابھی ہم 12ویں پارے پہ ہیں۔ قرآن شریف میں کل آیات کی تعداد ہم نے یاد کرائی تھی، کل آیات کی تعداد ہے 6236۔ ابھی ہم کون سی آیت پہ ہیں؟ ابھی ہم صرف 11ویں آیت پہ ہیں، کیونکہ شروع میں جو قرآن شریف کے جز ہیں وہ بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ بڑی بڑی صورتیں سے مطلب جیسے ہم نے صورت پڑھی، اگر ہم صورتوں کو دہرا لیں تو ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ، تو چھوٹی صورت تھی جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں صرف 7 آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد 286، 200، 176، اس طرح آیات۔ ابھی ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو پھر آیات صورتیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس طرح کل صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ کل صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور ابھی ہم کون سی صورت پہ ہیں؟ ابھی ہم 11ویں صورت پہ ہیں، سورہ ہود، اور یہ 12ویں پارے میں ہیں۔ کل کتنے سے پارے ہیں؟ 30۔ ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 6236۔ آیات ایک الگ چیز ہے اور صورت ایک الگ چیز ہے، تو یاد رکھیے گا ابھی ہم 11ویں صورت میں ہیں، سورہ ہود۔ پھر ہم کل انشاءاللہ صورتوں کے نام دہرا لے دیں گے، اور اس طرح آپ کو آسانی رہے گی صورتوں کے نام یاد کرنے میں۔ وما علینا الا البلاغ۔